بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی نئی نویلی سانولی رنگت کی بیوی کو دیکھ کر اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ وہ دل کو مو لینے والی بیوی چاہتا تھا، مگر اس کی دلہن میں تو کوئی کشش ہی نہیں تھی۔ اس کے اندر سرد جنگ کا سلسلہ جاری تھا، دماغ جیسے معاف ہو رہا تھا۔ کتابوں کی ترتیب کے بعد عمر زلیخا کی طرف پلٹا اور بولا، دیکھیں میں کتابی کیڑا ہوں، کتابوں میں رہنے والا، لہٰذا محدود وقت کی بنا پر آپ کے لیے کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ یہ صنف نازک کے موضوع پر پہلی جامع اور دلکش کتاب ہے، امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گی انشاءاللہ۔ زلیخا جھکے چہرے اور دھیمے لہجے سے صرف جی کر پائی، میرے خیال میں آپ یہ بھاری بھرکم لباس تبدیل کر سکتی ہیں۔ عمر کو جیسے اس کے بناؤ سنگار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس نے اس احساس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ زلیخا بھی جوان، جذبات، احساسات رکھنے والی لڑکی تھی، اس کے رویے کو سمجھ گئی اور لباس تبدیل کرنے کے بعد کونے میں پڑے سوٹ کیس کا رخ کیا اور سفید کاٹن کا سادہ سا سوٹ نکالا جس کے اوپر ہلکے گلابی اور کالے رنگ کی کڑھائی تھی اور ساتھ بڑا سا چھوٹے چھوٹے پھولوں والا دوپٹہ۔ دعا پڑھتے ہی وہ واش روم کے اندر تھی اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر اپنے بے قابو آنسوں کی جڑی کو نہیں روک سکی۔ خوب آنسو بہا کر شاور لیا اور باہر نکلنے سے پہلے چاروں طرف دوپٹہ لپیٹ کر ماتھے پہ ہلکا سا گھونگھٹ نکال لیا۔ باہر آئی تو عمر عشاء کے لیے جا چکا تھا، تو اس نے بھی عافیت نماز میں ہی جانی اور پورے ذوق کے ساتھ نماز شروع کی۔ اپنی ہمیشہ کی عادت کو اپناتے ہوئے لمبی صورتوں کا انتخاب کیا اور اپنی نماز کو تسلی سے مکمل کیا۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پھیلا دیا۔ اے میرے رب، میرے خاوند کے دل میں میرے لیے محبت اور الفت پیدا کر، مجھے ان کی نظر میں پرکشش بنا دے۔ بنا کسی دقت کے آنسوؤں کی جڑی زلیخا کے گالوں کو بھگوئی جا رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو سارے بند توڑ کر لگاتار اس کے سوتی دوپٹے کو گیلا کیے جا رہے تھے۔ ایک دم سے آہٹ سن کر اس نے اپنے چہرے کو رگڑ ڈالا اور بستر پہ پڑی کتاب کے اوراق الٹنا پلٹنا شروع کر دیے۔ دوبارہ سے مردانہ سلام نے اس کے دل پہ دستک دی، پھر وہی دھیما انداز اور جھکی جھکی گردن سے جواب آیا۔ عمر نے پوچھا، آپ نے کھانا کھانا ہے؟ میں امی کو بولتا ہوں آپ کو گرم کر دے۔ زلیخا بولی، جی نہیں شکریہ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ چلیں آپ نہیں کھاتی تو میں بھی نہیں کھاتا، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، 2 دنوں سے سفر کی تھکاوٹ ہے اور آپ بھی لمبے سفر سے آئی ہیں، آرام کریں۔ زلیخا کسی روبوٹ کی طرح اٹھی اور بستر کے کونے میں لیٹ کر خود کو اپنے دوپٹے میں لپیٹا اور اذکار مسنونہ میں مشغول ہو گئی۔ ادھر دوسری طرف بھی یہی سلسلہ جاری تھا۔ نیند کے آثار دونوں طرف دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن راہ فرار کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ بظاہر بند آنکھیں، لیکن دل و دماغ شدت غم سے چور تھا۔ زلیخا بار بار اس نقطہ کو سوچے جا رہی تھی کہ کیا میری نادرہ والی تصویر عمر کو نہیں دکھائی گئی، جبکہ امی جان نے ممانی سے خاص درخواست کر کے عمر کو دکھانے کے لیے لی تھی۔ پھر آخر کیا ہوا ہے جن کی آنکھوں میں میرے لیے کسی قسم کے جذبات نہیں ہیں؟ مجھے تو ان لوگوں نے تصویر دکھا دی، پر اپنے بیٹے کو کیوں نہ دکھائی؟ میں تو رشتوں سے ترسی ہوئی ہوں۔ بچپن میں والدین کا انتقال، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، اور اب خاوند ملا ہے، وہ اتنا قریب ہو کے بھی کوسوں دور۔ دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں نے کھل کر برسنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا جو میرا رنگ سانولا ہے، دل و دماغ تو نہیں ہے؟ آنکھوں میں برسات کا سلسلہ تسلسل سے جاری تھا، دل شدت غم سے نڈال تھا۔ سفید کاٹن کا دوپٹہ زخموں پہ مرہم کا کام کر رہا تھا، آنکھوں سے برستی برسات کو کافی حد تک جذب کر چکا تھا۔ نیند کوسوں دور تھی، دل کر رہا تھا زور زور سے دہاڑے مارے، لیکن وہ عمر کو اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اگر وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے تو میں کبھی ان کو مجبور نہیں کروں گی، ہاں اپنے حقوق ضرور پورے کروں گی جو کہ میری تربیت کا حصہ ہے۔ بے شک خاوند کی فرما بردار عورتیں ہی جنت جائیں گی۔ کمرے میں دیوار پہ لگے گھڑیال کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وابڈا کی آنکھ مچولی جاری تھی، کمرے میں لگا 0 واٹ کا بلب بجھ چکا تھا۔ زلیخا انتظار میں تھی کہ لائٹ آئے تو وہ وقت کا تعین کر سکے اور اپنی روزانہ کی روٹین تہجد کے نوافل شروع کرے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے لگ بھگ بجلی کا نزول ہو چکا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ زلیخا چپکے سے دھیمی چال سے کمرے سے نکل کر واش روم میں جا چکی تھی، اچھی طرح سے وضو کیا، چہرے پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور واپس خاموشی سے کونے میں پڑے جائے نماز پہ کھڑی ہو گئی۔ نوافل میں طویل قیام کے بعد اپنے ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا دیے، پھر وہی برسات کا سلسلہ اور سینے میں تڑپ۔ اس نے خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کر دیا اور خوب گر گرائی، میرے مالک میری اس آزمائش کو آسان کر، بے شک تو ہی مشکل کشا ہے۔ طویل دعاؤں کے بعد دل میں اطمینان محسوس کیا۔ اتنے میں فجر کی اذان سنائی دی۔ عمر تو نہ جانے رات کی کس پہر نیند کی گہری وادی میں جا چکا تھا۔
अब जुलेहा इस शशो पंज में थी कि उनको उठाऊं या ना उठाऊं, और अगर उठाऊं तो कैसे। 5 मिनट की सोचो विचार के बाद जुलेहा ने उमर के पाँव को हल्का सा झंझोड़ा, लेकिन वो तो घोड़े बेचकर सो रहा था। आखिर तीसरी कोशिश पे हड़बड़ा गया। आंखें मली तो देखा जुलेहा उसे उठा रही है। फौरन बोली, जी वो आपकी फजर की जमात निकल जाएगी, अजान हो चुकी है। उमर दिल ही दिल में खुश हुआ, चलो मोहतरमा नमाज की तो पाबंद है। फौरन उठ खड़ा हुआ, वुजू किया और मस्जिद का रुख किया। जुलेहा ने नमाज फजर अदा की और तिलावत कुरान पाक शुरू कर दी। खूबसूरत आवाज और महारिज से बखूबी वाकिफ थी। वो रकत अमेज लहजे में तलावत में मशगूल थी। जुलेहा की तलावत ने उमर को दरवाजे पे ही सुनने पे मजबूर कर दिया। इतनी खूबसूरत आवाज और शीरी लहजा उसने आज तक ना सुना। माशाअल्लाह, वो दिल ही दिल में दाद दे रहा था। उमर के कमरे में दाखिल होते ही बाबा ने आवाज लगाई, जी बाबा जान फरमाइए। वो बेटा मुझे लगता है हमें कल इतवार का वलीमा मुलतवी करना पड़ेगा। सब खैरियत है ना बाबा जान? थोड़ी देर पहले तुम्हारे फूफा का फोन आया था, तुम्हारी फूफो काफी बीमार है, उसके लिए मुझे खाड़ियाँ जाना पड़ेगा, हो सकता है कुछ दिन रुकना भी पड़ जाए। बाबा जैसे आप बेहतर समझे, मुझे कोई एतराज नहीं है। पीछे से अम्मी की आवाज आई, मैं भी जाऊंगी, इतना अच्छा वक्त गुजरा है हमारा बाजी नुसरत के साथ, जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं, लिहाजा मैं जाऊंगी। पर उमर की माँ पीछे दुल्हन अकेली है, उसको घर की किसी चीज का पता नहीं है, कौन सी चीज किधर पड़ी है। मुझे अपनी जुलेहा पे पूरा भरोसा है, ये मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगी। अम्मी फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। आखिर बाबा को मानना ही पड़ा। जुलेहा मेरी बच्ची इधर आ, मैं तुझे जरूरत की सारी चीजें दिखाऊं। जुलेहा कुरान मजीद को रख कर फौरन उनके पास आन पहुंची। अम्मी बाबा की दुआओं का सिलसिला फिर शुरू हो गया। बाबा बोले, उमर की माँ फिर से सोच लो। अरे आप क्यों घबराते हैं, मेरा उमर है ना जुलेहा का ख्याल रखने के लिए। एकदम से जुलेहा के दिल में ठेस उठी और आंखों की नमी को छुपा लिया। चंद सेकंडों में अम्मी और जुलेहा किचन में जा चुके थे। उनके जाते ही बाबा ने लंबी सांस ली और समझाने के अंदाज में बोले, देखो बेटा, हमारे पीछे तुमने बहू का खास ख्याल रखना है। इस बच्ची ने यतीमी की जिंदगी गुजारी है और बहुत मुश्किलात देखी हैं। जी बाबा आप घबराएं नहीं, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे बच्चे, अल्लाह तेरा दामन खुशियों से भर दे। और हाँ, मैं गाड़ी छोड़े जा रहा हूँ, पीछे से तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, बहू को थोड़ी देर बाहर ले जाना या एक चक्कर मरी का लगा लेना। उमर तो सोचों में गुम था और जी किए जा रहा था। अच्छा बेटा, हम अभी नाश्ते के बाद निकलेंगे इंशाल्लाह, तुम आराम करो। अम्मी और जुलेहा की हंसने की आवाजें किचन से आ रही थी, जैसे एक दूसरे को सालों से जानती हैं। उमर दोबारा सोने के लिए चला गया, जबकि जुलेहा अम्मी के साथ खुशगपियों में मसरूफ थी और साथ साथ हर चीज का जायजा भी ले रही थी। मामू के घर कितनी गुर्बत थी और यहाँ हर चीज कितनी नफीस है। काश इन चीजों का मालिक भी मेरा हो जाए। दिल में दोबारा से एक तरफ उठी। उनकी रवानगी का वक्त आ गया। जुलेहा का दिल गमगीन था, मैं तो अकेली रह जाऊंगी, उसने बुझे दिल के साथ सोचा। उसने अम्मी बाबा को रुखसत करके किचन में सफाई की ठानी। फिर सहन में सफेद कपड़ों की टोकरी से कपड़े निकालकर उनको सर्फ में डुबो दिया। किचन को लिशकाकर दुपट्टे को एक साइड पे रखा और कपड़ों की रगड़ाई शुरू कर दी। कपड़ों की रगड़ाई में इस कदर मगन थी कि आगे पीछे का कोई होश नहीं था। उमर ने 5 मिनट खूब जायजा लिया और फिर सलाम जारा। जुलेहा एकदम अपने ख्यालों में मगन घबरा गई और मुंह पे हाथ रखकर चीख को रोक लिया। बेदयानी में साबुन वाले हाथ चेहरे को काफी हद तक मैला कर चुके थे और साबुन का झाग नुमाया हो रहा था। उमर ने अपनी हंसी को रोकते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? जी वो मैं कपड़े धो रही हूँ। अच्छा तो ये मशीन किस खुशी में पड़ी है? सिर्फ घर की खूबसूरती के लिए। आपको पता है आप कौन है? जी मुझे पता है, मैं जुलेहा हूँ। उमर हंसी छुपाते हुए बोला, नहीं बिल्कुल गलत बोल रही हैं आप। जुलेहा हैरत से उसका चेहरा पड़ने लगी। आप दुल्हन हैं और वो भी नई नवेली। उमर ने जोर देकर बोला। एक ठेस फिर उठी। हवा के झोंके ने माथे पे पड़े बालों को उलझा दिया, फिर बिना सोचे साबुन वाले हाथों से उनको पीछे हटाया। उमर की हंसी छूट गई। ये क्या हाल बनाया हुआ है, शक्ल देखिए आईने में अपनी जरा। जुलेहा ने चारों तरफ नजर दुराई, लेकिन आईना नजर न आया। छोड़े आईने को, मैं खुद साफ कर देता हूँ। उमर ने गीले हाथों से साबुन से अटे बाल और चेहरा साफ किया और फिर पूछा, आपको खाना पकाना आता है? बड़े ही पुरजोश लहजे में, जी मुझे सब कुछ आता है, जुलेहा ने जवाब दिया। उमर बोला, अच्छा माशाल्लाह, फिर तो आप मकानों की तमीर का काम भी जानती होंगी। जुलेहा हैरत से उसका चेहरा देख रही थी। मैं सोच रहा हूँ आपको ईंटें, बजरी और रेत मंगवा दूं और आप मुझे एक गुसलखाना तमीर कर दें। बेसाख्ता जुलेहा की हंसी छूट गई और उमर ने भी जोर का कहकहा लगाया, मैं बाहर से खाना लाता हूँ, आप ये सब समेटें। अरे नहीं, बाहर से खाना न लाएं, मैंने तो पराठों के लिए मसाला और आटा तैयार कर रखा है। आप कुछ भूल रही हैं मोहतरमा कि आप नई नवेली दुल्हन है और नई दुल्हनें ऐसे कारनामे सर अंजाम नहीं देती, बल्कि नहरे उठवाती हैं।
زلیخا کہنے لگی دلہن پرانی ہو یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، اور یہ سب میری تربیت کا حصہ ہے، اور ویسے بھی مجھے فارغ بیٹھنا پسند نہیں، فارغ انسان شیطان کا گھر ہے۔ عمر بڑے انہماک سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ زلیخا کا پاؤں ایک دم گیلے فرش پر پھیلے سرف سے پھسلا، جو کہ اس کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ عمر نے فوراً آگے بڑھ کر اس کو مضبوطی سے تھام لیا۔ عمر زلیخا کو تھامے ہوئے بولا، سنیں محترمہ، آپ کے یہ شوق میرا کچومر نکال دیں گے، اگر کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی تو بابا نے میری ہڈیاں بھی توڑ دینی تھی، لہٰذا آپ ہوش کے ناخن لیں۔ زلیخا ایک دم سنبھلی اور شرمندگی سے بولی، کوشش کروں گی آئندہ شکایت کا موقع نہ دوں، جائیں جا کر کپڑے بدلیں، میں یہ سب فارغ کرتا ہوں، اور ہاں سنیں دھیان سے۔ زلیخا کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے تھا۔ کمرے میں آ کر لمبی سانس لی، سوٹ کیس سے سادہ سا فیروزی سوٹ نکالا، شاور لیا اور سیدھی کچن میں پراٹھے بنانے لگ گئی۔ باہر دیکھا تو عمر کپڑوں کو پھیلانے کی تگدوں میں مصروف تھا۔ پراٹھوں کی تیاری کے ساتھ زلیخا دل ہی دل میں ذکر بھی کر رہی تھی، جو کہ اس کی عادت کا حصہ تھا۔ تیار شدہ پراٹھے اور چائے میز پہ سجائی اور دھیمے لہجے میں عمر کو پکارا۔ اندر آتے ہی عمر کی نظر زلیخا کے کالے لمبے بالوں پہ پڑی، جن سے پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح ٹپک رہی تھی۔ دل ہی دل میں بولا، سانولی تو ضرور ہے لیکن خوبیوں سے بڑی ہوئی ہے، آپ بھی آ جائیں۔ عمر نے پکارا، نہیں میں امی اور بابا کے ساتھ کھا چکی ہوں، میں ذرا کمرہ درست کر لوں۔ ساری چیزیں سمیٹی، بستر درست کیا۔ باہر سے عمر نے پکارا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ عمر نے نرمی سے پکارا، میری طرف دیکھیں۔ ایک دم سے نظریں اٹھائیں اور پھر فوراً نیچے جھکا لیں۔ اب کھانا کھا چکے ہیں تو میں یہ برتن دھو لوں۔ بڑی مشکل سے پھنسی ہوئی آواز نکالی، جی میں کھا چکا ہوں اور بہت مزہ آیا ہے، آپ کو شکریہ کے لیے بلایا تھا۔ ظہر کے بعد ہم دامنے کو جائیں گے اور اس کے بعد عصر فیصل مسجد میں۔ آپ کبھی آئی ہیں پنڈی پہلے؟ جی کبھی بھی نہیں، میں تو صرف جہلم سے دینا اور دینا سے جہلم تک ہی محدود تھی۔ ظہر کے بعد وہ دونوں دامنے کو کی طرف روانہ تھے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ زلیخا پردے میں لپٹی گہری سوچوں میں گم تھی۔ عمر نے خاموشی کو توڑا اور بولا، آپ بولتی بہت کم ہے۔ اس نے کہا، میں بولتی ہوں وقت ضرورت۔ دونوں دامنے کو پہنچ چکے تھے۔ گہرے سرسبز درخت، ناہموار زمین، پھر دونوں ایک کونے میں جا بیٹھے۔ زلیخا پھر سے خاموش اور سوچوں میں گم تھی۔ عمر نے سوال داغا، آپ کہاں تک پڑھی ہیں اور شادی سے پہلے کیا مصروفیات تھیں؟ پرائیویٹ BA کیا ہے، مدرسے میں قرآن اور گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ آپ کے والدین کو کیا ہوا تھا؟ میں 2 سال کی تھی تو ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے اور پھر میرے ماموں نے میری کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ بچپن سے آج تک غربت کے باوجود دونوں نے دین کو نہیں چھوڑا اور دینی تربیت کی۔ زلیخا بول رہی تھی اور عمر پوری توجہ سے اس کو سن رہا تھا۔ شاعری پسند کرتی ہو؟ زلیخا نے 2-3 اشعار سنا دیے، جس پر عمر نے واہ واہ کہا۔ بے ساختہ زلیخا کی ہنسی نکل گئی۔ سنیں، آپ کو میرا سامنا رنگ پسند نہیں ہے اور میں یہ کل ہی جان گئی تھی۔ عمر زلیخا کی بات سن کر بولا، زلیخا کل رات تک نہیں تھا، لیکن تہجد کی نماز اور تلاوت قرآن نے آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بنا دیا ہے، اور مجھے پتا تھا کہ آپ تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ مجھے فخر ہے کہ میری مضبوط عقیدہ اور سنت سے لگاؤ رکھنے والی بیوی میری مضبوط نسل کو پروان چڑھائے گی۔ میں داد دیتا ہوں امی ابا کی پسند کو۔ زلیخا، آپ میری دلہن ہو، آپ میری پاکیزہ، باکردار اور باحیا دلہن ہیں۔ آپ کی اعلیٰ تربیت نے میرے دل میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ زلیخا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بھر آئیں، جن کو عمر نے اپنے ہاتھوں میں سمو لیا۔ دوستو، اس ناول کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناول اچھا لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ مزید ایسی ہی سٹوری سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔